اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جاوید گامندی کی کتابوں سے مطالعہ کر رہے ہیں اور ان کے فکر و نظریات پہ اپنا تبصرہ پیش کر رہے ہیں۔ کل جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں ہم نے جاوید گامندی کے نظریہ توحید جو انہوں نے اسلام اور تصوف کے سلسلے میں پیش کیا تھا اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور اس پہ انہوں نے سورہ اخلاص، سورہ حشر اور وہ 3 آیتیں پیش کر کے انہوں نے کہا کہ اسلام کی توحید یہی ہے اور اس سے زیادہ کوئی توحید نہیں ہے جو یہ صوفیہ کرام پیش کرتے ہیں۔ اور جاوید گامندی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہی توحید جو ہے وہ قرآن و حدیث کی توحید ہے، اور قرآن و حدیث کی توحید میں اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں توحید کے متعلق کس قسم کی آیات موجود ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ جاوید گامندی نے جو دعویٰ کی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی توحید پیش کی ہے، اس میں وہ کتنے حد تک اپنے دعوے میں صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہم مثال کے طور پر قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں جو 115 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، سو تم جدھر بھی چہرہ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جس طرف بھی تم اپنا چہرہ کرو گے اس طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ تو یہ آیت جو ہے جاوید گامندی نے پیش نہیں کی۔ اور پھر اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ کاف میں فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور وہ اللہ تم سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو جاوید گامندی نے توحید کے ضمن میں یہ آیت بھی پیش نہیں کی۔ اس کے علاوہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ رحمان میں الرحمن یعنی رحمان علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو خلق کیا، علمہ البیان، اور اس نے انسان کو بیان کرنا سکھایا۔ اس میں اللہ پاک نے توحید کے ضمن میں ایک بنیادی چیز بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ رحمان کون؟ علم القرآن، جس نے قرآن پڑھایا۔ اللہ پاک یہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ قرآن پاک اللہ پاک نے پڑھایا ہے، لیکن ہم دنیا میں روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو قرآن پاک پڑھانے والا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی انسان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کی نفی کر دی اور توحید کے ضمن فرما دیا کوئی قرآن پاک پڑھانے والا نہیں ہے، قرآن پاک پڑھانے والا صرف اللہ ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ انسان کو بولنا اسی نے سکھایا ہے، کوئی اس کے ماں نے نہیں سکھایا، اس کے باپ نے نہیں سکھایا، اس کے والدین نے نہیں سکھایا، انسان کو بولنا اللہ نے سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نفی کر دی، ان کو محض عدم قرار دے دیا، ان کو محض فنا قرار دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کام جو مخلوق کے ذریعے ہوتا ہے اس میں مخلوق کی نفی کر دی اور بتا دیا اللہ نے قرآن پاک بھی میں پڑھاتا ہوں، انسان کو بولنا بھی میں سکھاتا ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک سورہ علق میں فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، اور انسان کو قلم سے لکھنا اللہ نے سکھایا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور ہم کو پتہ ہے کہ بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ایک استاد قلم سے پکڑ کے لکھنا سکھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس استاد کی بھی نفی کر دی، اور اللہ پاک نے فرمایا کوئی استاد نہیں سکھاتا مگر وہ اللہ ہے، وہی سکھاتا ہے۔ یہ بھی توحید کے ضمن میں آیت قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ نور میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے زمین و آسمانوں کا نور۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ زمین آسمان پوری کائنات میں اللہ ہی کا نور ہے، اور پھر جو
وحدت الوجود کے متعلق باتیں کرتے ہیں، صوفیہ کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیا ان کی نظر سے یہ آیتیں نہیں گزرتی؟ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کی سورہ فتح آیت نمبر 10 میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو بیعت کر رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، وہ میرا ہاتھ ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستی میں اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں اس آیت میں، کہ جو فعل ہو رہا ہے بیعت کا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فعل یعنی وہ عمل جو بیعت کا ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ میں ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ اپنا اثبات کیا، اور اللہ نے کہا کہ یہ جو آپ کا ہاتھ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے اپنے ہاتھ کا اثبات کیا۔ اور سورہ انفال میں اللہ پاک نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یہ اس کی 17 نمبر آیت ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ تو اس کا ترجمہ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی نہیں پھینکی مگر یہ اللہ نے مٹی پھینکی تھی۔ تو اس میں دیکھیں کہ جو فعل ہے اس فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا کہ آپ نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، تو اس میں دونوں مرتبہ جو فعل ہے مٹی پھینکنے کا اور قتل کرنے کا اس کی نسبت اللہ نے اپنے طرف کی ہے۔ تو اس میں بھی مخلوق کی نفی اور اللہ کی اثبات مراد ہے۔ اور خود اللہ پاک نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 165 میں فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اور کوئی آنکھ یعنی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی بلکہ وہ آنکھوں کا ادراک بن جاتا ہے، وہ رب پاک آنکھوں کا ادراک بن جاتا ہے، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور سورہ احزاب میں اللہ پاک نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ اس کا ترجمہ ہے ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا کہ انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں عدل کرنے والے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں علم والے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے انسان کو علم سکھایا، لیکن جب بات اللہ کی ہو تو اللہ کے سامنے، اللہ کے عدل کے سامنے کسی کا عدل کوئی مقام نہیں رکھتا، اس لیے اس کو ظلم کہا گیا۔ اور اللہ کے علم کے آگے کسی مخلوق کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے اس کو جاہل کہا گیا۔ یعنی اللہ نے اپنے مقام، اپنے مرتبے جو مقام ربوبیت ہے اس سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ ہی عالم ہے، اللہ ہی عادل ہے، اور اللہ کے علم اور اللہ کے عدل کے آگے تمام تر مخلوق کا جو عدل ہے، جو علم ہے، وہ اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے آگے وہ ظلم اور جہل ہی ہے، کیونکہ اس کا اللہ کے آگے کوئی مقام نہیں ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ مخلوق کی نفی کی گئی، یعنی جب مخلوق کا علم ہی نہیں، جب مخلوق کا عدل ہی نہیں، جب مخلوق کا فعل ہی نہیں، تو مخلوق کا وجود اللہ کے وجود کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یعنی اللہ کے وجود کے سامنے مخلوق کا وجود محض فنا ہے، محض عدم ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں اسلوب رکھا ہے جو وحدت الوجودی اسلوب ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں کہ وہی اللہ ہے جو ہر چیز پہ محیط ہے۔ اور پھر اللہ پاک سورہ قصص میں فرماتے ہیں آیت نمبر 29 میں فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا
قال لأهلهم قصوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ وہ مدت پوری کر چکا اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا تو کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبر یا آگ یا انگارہ لے کر آؤں۔ پھر اللہ پاک آگے فرماتے ہیں فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچا تو میدان کے داہنے کنارے سے برکت والی جگہ میں ایک درخت سے آواز آئی۔ کہاں سے آواز آئی؟ درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ میں اللہ جہاں کا رب ہوں۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ درخت سے اللہ پاک بات کر رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ تمہارا رب ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی درخت میں، اور وہ حقیقت میں کیا تھا وہ اللہ کو معلوم ہے کہ جب درخت میں موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تو وہاں جا کے ان کو پتہ چلا کہ یہ اللہ پاک ان سے وہاں پر سے بات کر رہے ہیں اور درخت پہ سے بات کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ درخت سے بات کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کی زبان سے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ نری وحی ہے، وحی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور سورہ الاعراف کی ہم آیت 143 میں دیکھتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ تو اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کی تو سبحان ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار کرایا تو پہاڑ جو ہے وہ پاش پاش ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور پھر کہا سبحان اللہ، یعنی سبحان ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام متعلق یہاں کافی علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام رب کا دیدار نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے جب یہ فرمایا کہ جب ہم نے اپنا نور، جب ہم نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سبحان اللہ، جب اللہ کا دیدار کیا ہی نہیں تھا تو سبحان اللہ کیوں کر کہا؟ اور پھر کہا میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں سب سے پہلا مومن ہوں، یعنی جب اللہ کا دیدار ہوا تو مومن ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور یہ کہا اول المومنین، میں مومنین میں سب سے اول ہوں، سب سے پہلا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ کی تجلی کا دیدار ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھا قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پہ یہ جو توحید ہے اس کے متعلق جو آیات ہیں ان وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صوفیہ کرام جو توحید بیان کرتے ہیں، اور یہ جو توحید بالکل صوفیہ کرام کی قرآن پاک سے لی گئی ہے، اور یہ توحید عام لوگوں کو سمجھانا کتنی مشکل ہے، لوگوں کو سمجھانا یہ کتنا مشکل ہے کہ ہر طرف اللہ کا چہرہ ہے، یہ لوگوں کو سمجھانا کتنا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ لوگوں کو سمجھانا کتنا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر فعل میں مخلوق کے فعل کا انکار کر رہا ہے، مخلوق کے ہر عمل کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا قرآن پڑھاتا ہوں تو میں پڑھاتا ہوں، بولنا سکھاتا ہوں تو میں سکھاتا ہوں، قلم سے لکھنا سکھاتا ہوں میں سکھاتا ہوں، ہدایت دیتا ہوں تو میں ہدایت دیتا ہوں۔ پھر خود ہی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ ہدایت میں دیتا ہوں۔ کسی بھی بد اخلاق کو دنیا میں عزت نہیں ملی، ہر با اخلاق شخص کو اس دنیا میں عزت ملی ہے۔ اور اللہ پاک نے خود فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ پاک نے ہر فعل کی نسبت اپنے طرف کی ہے، اور یہی وہ توحید ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ہر فعل کا اس طریقے سے انکار قرآن پاک میں کرتے ہیں کہ جیسے اس مخلوق کا وجود ہی نہ ہو، جیسے وہ فنا ہو، اور صرف اللہ تعالیٰ ہر فعل میں، ہر وجود میں اپنے ہی وجود کا اثبات کرتے ہیں، اور مخلوق کے ہر وجود کا، اس کے ہر علم کا، اس کے ہر عمل کا انکار اللہ پاک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذات متکبر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو شان ظاہر کی ہے اس میں وہ ہر عمل کے متعلق یہی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سب عمل میں ہی کرتا ہوں اور تم کچھ بھی نہیں ہو مخلوق میرے سامنے۔ اور آپ دیکھیں کہ حدیث میں ایک حدیث موجود ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تبسأ الدہر ان الدہر هو اللہ، کہ وقت کو برا مت کہو، وقت تو خود اللہ ہے۔ تو جو سائنس کی معلومات رکھتے ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقت جو ہے وہ اللہ ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ زمان و مکان میں کوئی چیز ایسی رہ گئی جس کا اس میں یہ نہ بتایا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہر چیز سے متجلا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کیونکہ وقت ہی مخلوق کے درمیان ان کے وجود کے اسبات کا ثبوت ہے، اور جب وقت ہی خود اللہ ہو گیا، جب وقت ہی خود خدا ہو گیا، تو پھر جو وحدت الوجود ہے وہ کیوں کر نہ ثابت ہوا؟ بالکل ثابت ہوا، اور اس حدیث پاک سے ثابت ہوا۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کے کتاب الفاظ من ادبی وغیرہ میں موجود ہے، بابن نہیں ان سب الدہر، کہ زمانے کو برا کہنے کی ممانت، زمانے کو برا مت کہو کہ زمانہ خود اللہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے ایک حدیث جو البانی نے رکھی ہے اپنے صحیح ترین احادیث کی کتاب میں، کہ احادیث صحیحہ اس کا انہیں نام رکھا ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ، اس کا باب ہے الایمان والتوحید والدین والقدر۔ اس میں فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، اور اس کے بعد جب وہ فرض ادا کر چکے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے پھر میرا قرب حاصل کرتا چلا جائے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو آپ نے حدیث ملاحظہ کی، اس میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ تو کہ یہ جو حدیث ہے، یہ جو آیتیں ہیں جو جاوید گامدی نے جو توحید پیش کیے، اس کے نظریہ توحید پہ یہ ساری آیت فٹ آتی ہیں، سوائے تصوف کے نظریہ توحید کے علاوہ اور کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جو قرآن مجید اور احادیث کے اس نظریہ توحید کی صحیح طور پہ تعبیر کر سکے۔ اور اس پر ہم کسی دوسری نشست پہ گفتگو کریں گے کہ اصل میں وحدت الوجود کا نظریہ صوفیہ کرام کے نزدیک کیا ہے، توحید افعالی کیا ہے، توحید صفاتی کیا ہے، توحید ذاتی کیا ہے۔ اور جب آپ یہ تمام نظریات کو مختصراً سمجھ جائیں گے تو آپ کو یہ ساری آیات سمجھ میں آ جائیں گی، اور آپ کو وحدت الوجود بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور ڈاکٹر اسرار احمد اور اسحاق مدنی کی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب اگر تم کو صوفیہ کرام کے جملے، صوفیہ کرام کی گفتگو، صوفیہ کرام کے اشارات سمجھ میں نہیں آتے، ان کی گفتگو کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، تو ان کو چھوڑ دو، اپنی جہالت کا اظہار نہیں کرو اور ان پہ تنقید کرنا چھوڑ دو۔ وہ توحید کے انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں جن کی تم کو بھنک بھی نہیں۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام تر خوشیاں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔